اعوذ باللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ میں آج ہم جس موضوع کو زیر باس لائیں گے، جس کے متعلق اس نشست میں گفتگو کی جائے گی، وہ ہے طہارت سے کیا مراد ہے۔ طہارت سے مراد ہے نجاست یعنی گندگی و ناپاکی سے پاک ہونا، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت ایک خاص صفت سے عبارت ہے جس کا حکم صاحب شریعت نے اس لیے دیا ہے کہ جسم پاک ہو جائے اور نماز درست ادا ہو جائے۔ اس کی طہارت کی کتنی اقسام ہیں؟ طہارت کی دو اقسام ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے، جبکہ طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ نجاست کسے کہتے ہیں؟ ہر ناپاکی اور گندگی نجاست کہلاتی ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری نجاست جیسے خون، پیشاب وغیرہ، اور باطنی نجاست جیسے گناہ و معصیت۔ شریعت میں نجاست کی کتنی اقسام ہیں؟ شریعت میں نجاست کی دو اقسام ہیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں اور اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو نجاست حقیقیہ اس گندگی کو کہتے ہیں جو ظاہراً نظر آئے، اسے شرع نے اصل ناپاکی قرار دیا ہے۔ انسان اپنے جسم، کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو اس سے بچاتا ہے، مثلا پیشاب، شراب، خون، فضلہ وغیرہ۔ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کسی چیز پر لگ جائے تو اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا حکم ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اسے کہتے ہیں جس کی ناپاکی قرآن و حدیث کی روشنی میں زیادہ سخت ہو۔ آدمی کا فضلہ، پیشاب، منی، جانوروں کا گوبر اور حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی، مرغابی اور بطخ کی پیٹھ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کا حکم، نجاست غلیظہ کا حکم۔ نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن میں مقدار درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے، اور مقدار درہم سے کم لگ جائے تو معاف ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقدار درہم سے زائد لگی ہو تو معاف نہیں بلکہ دھونا فرض ہے۔ دوسری نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ اس کو کہتے ہیں جس میں ناپاکی قدر کم ہو۔ نجاست خفیفہ در ذیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، حلال جانوروں مثلا گھوڑا، گائے، بکری وغیرہ کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ حلال چڑیا یا اس طرح کے چھوٹے پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ چیل، کوا، گدھ وغیرہ کی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام پرندوں کی بیٹ نجس ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصہ میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی حصہ سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو گیا تو معاف نہیں بلکہ دھونا لازم ہے۔ نجاست میں حکمیہ کسے کہتے ہیں اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نجاست جو ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت نے اس سے پاک ہونے کا حکم دیا ہے، جیسے حدث اصغر جن امور سے وضو لازم ہوتا ہے، اور حدث اکبر جن امور سے غسل فرض ہوتا ہے، کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ یہ شریعت کی روح سے ایک عارضی کیفیت ہے جو تمام بدن پر یا اس کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے اور طہارت سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ جو نجاست حکمیہ ہے یہ طہارت حاصل کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب